بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی تمہیں لگا ہے کہ تم بہت بدل گئے ہو، اب پہلے جیسے نہیں رہے؟ وہ سکون، وہ دل کی روشنی سب جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں تب دل خود سے کہتا ہے، کیوں کیا میں نے یہ سب؟ وہ نمازیں جو چھوٹ گئی، وہ جھوٹ جو کبھی مذاق میں بولا، وہ گناہ جو کسی کو نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ سب آج بھی دل میں بوجھ بن کر بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کے سامنے سر اٹھا پائیں گے؟ ناظرین، گناہ کرنا شیطان کی فطرت ہے، لیکن توبہ کرنا انسان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا نہیں تھا کہ ہم گناہوں میں ڈوب جائیں، بلکہ اس لیے بنایا کہ ہم ہر بار لوٹ آئے اس کے در پر، اس کی رحمت کی طرف۔ تو چلو آج دل سے ایک بار کہے، یا اللہ، اب میں لوٹ آیا ہوں تیری طرف۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی مانگو، وہ بڑا رحیم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان گناہ کرتا ہے، پھر دل میں ایک آواز آتی ہے، اللہ معاف کرے گا نا؟ اور یہی سوال توبہ کی پہلی دستک ہوتی ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہوں سے، کبھی دل کے خیالوں سے، کبھی اپنے وقت کو ضائع کر کے۔ ہر دن، ہر لمحہ، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جو اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچو، ہم وہ بندے ہیں جو دن میں کتنی بار گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صبح ایک نیا موقع دیتا ہے، ایک نئی سانس، ایک نئی صبح، تاکہ ہم لوٹ آئے۔ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ ہماری واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم توبہ کو صرف زبان تک سمیٹ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، مگر دل اب بھی وہی پرانی غلطی دہرا رہا ہوتا ہے۔ اصل توبہ یہ نہیں کہ ہم معافی مانگ لیں، بلکہ اصل توبہ یہ ہے کہ دل شرم سے جھک جائے، آنکھوں سے آنسو گرے، اور انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپ اٹھے۔ توبہ کا اصلی مطلب ہے گناہوں سے نفرت کرنا اور دوبارہ اس طرف لوٹنے سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، وہ بندہ جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اگر سچے دل سے ایک بار بھی کہہ دے، یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پوری زندگی کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اس انسان سے بھی زیادہ جو ویرانے میں اپنی اونٹنی کھو کر پھر اچانک اسے پا لے۔ ناظرین، سوچو،
اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم لاکھ گنہگار کرے ہیں مگر سب سچے دل سے لوٹے تو وہ ہمیں اپنی رحمت سے گلے لگا لیتا ہے. تو ناظرین، توبہ صرف زبان سے نہیں، استغفر اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے گناہ چھوڑ دینا ہے. کیونکہ جب دل توبہ کرتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے. ناظرین، ہم نے جانا کہ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگ لینا نہیں بلکہ گناہوں سے نفرت کرنا ہے. اب سوال یہ ہے، سچی توبہ کی نشانیاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی توبہ وہ ہے جس میں انسان اپنے کیے پر پچھتائے، گناہ چھوڑ دے اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کرے. یعنی توبہ کے 3 حصے ہیں. نمبر 1، پچھتاوا، اپنے کیے پر دل سے افسوس ہونا. نمبر 2، اقرار، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مان لے. نمبر 3، ارادہ، یہ وعدہ کرے کہ اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں گے. ناظرین، دیکھو، اللہ کو ہمارے گناہوں کی لسٹ نہیں چاہیے، اسے بس ہمارا ٹوٹا ہوا دل چاہیے. کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو وہی ٹوٹے ہوئے لمحے توبہ بن جاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا اب بھی میرے لیے توبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، تیرے لیے توبہ ہی تو ہے. اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ گئے ہو اور تو سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں. ناظرین، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی، مگر یاد رکھو، اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. جب تک زندگی کی ایک بھی سانس باقی ہے تب تک توبہ کا موقع ہے، کیونکہ موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب موت کا وقت آتا ہے تب کی ہوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ناظرین، اب وقت ہے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی آنکھوں سے بہا دے وہ آنسو جو برسوں سے دل میں بند ہے. ایک بار رات میں اٹھو، سجدے میں سر رکھو اور کہو، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں اپنے گناہوں سے، اب تیری طرف لوٹ آیا ہوں. دیکھنا اس وقت تمہارے دل میں کیسا سکون اترتا ہے. وہ سکون کسی دولت میں نہیں، کسی رشتے میں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتی ہے. سچی توبہ کرنے کا طریقہ، 2 رکعت نماز پڑھو. نماز توبہ، پہلے رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھو. دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الکافرون پڑھو. نماز کے بعد سچے دل سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کلی جبینہ و اتب الہی. اور پھر دعا کرو، یا اللہ، مجھے دوبارہ اس راستے پر مت ڈالنا جو تجھے ناپسند ہے. اگر کوئی گناہ تم سے چھپ کر بھی ہوا ہے تو یاد رکھو، اللہ سے کچھ نہیں چھپتا مگر وہ ڈھانپ دیتا ہے. تم شرمندہ ہو کر واپس لوٹ آؤ،
یہی ہے توبہ کا اصلی مطلب، گناہوں سے شرمندہ ہونا اور رحمت سے امید رکھنا۔ تو ناظرین، آج رات جب سب سو جائے، تم ایک بار سجدے میں گر جانا اور اللہ تعالیٰ سے کہنا، میں تیرے پاس لوٹ آیا ہوں۔ یقین مانو اس پل تمہارا دل روئے گا، لیکن وہی آنسو تمہارے جنت کی چابی بن جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج موت آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں اپنے رب سے ملنے کے لیے؟ ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، دنیا، رشتے، کام، موبائل، کہ ہم نے توبہ کا وقت ہی ٹال دیا۔ ہم سوچتے ہیں ابھی تو وقت ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، مگر موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ کہیں گے ابھی وقت ہے، توبہ بعد میں کریں گے۔ ناظرین، ہم توبہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کی رحمت ہر گناہوں سے بڑی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے، یعنی اگر تمہارے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہو تو بھی اللہ کی رحمت انہیں مٹا سکتی ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کیے بنا مر جائے تو پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ قبر میں جب پہلی رات ہوتی ہے تو روح روتی ہے اور کہتی ہے، یہ کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اب آنسو نہیں صرف حساب ہوتا ہے۔ ناظرین، سوچو ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ زمین ہمارے نیچے ہوگی اور ہماری زبان بند ہوگی۔ اس وقت صرف ہمارے آنسو اور توبہ یاد آئے گی جو ہم نے کبھی کی ہی نہیں۔ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی بلا رہا ہے، لوٹ آؤ میرے بندے۔ کبھی رات کے کسی کونے میں بس ایک بار دل سے کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے۔ دیکھنا وہ رحمت کا سایہ کیسے اترتا ہے تمہارے دل پر۔ ایک عالم نے کہا تھا، جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو فرشتے بھی رونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس پل ایک گناہگار جنتی بن گیا۔ تو ناظرین، آج فیصلہ کرو، اب اور نہیں ٹالنا، اب اور نہیں سوچنا کل دیکھیں گے، کیونکہ کون جانے کل ہو یا نہ ہو۔ آج ہی سجدے میں گرو، آنسو بہاؤ اور کہو، یا رب میں نے تجھے بہت دیر سے پکارا، اب مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ شاید یہی وہ رات ہے جو تمہاری زندگی کی سب سے پیاری رات بن جائے، وہ رات جس میں تمہارے سارے گناہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ناظرین، آج ہی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ تم پر اپنا کرم ضرور کرے گا۔ ناظرین، زندگی بہت چھوٹی ہے اور کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو کل تک ہنستے بولتے تھے، آج ان کی قبر پر خاموشی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ابھی تو وقت ہے، لیکن موت کو کسی کی عمر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج اگر دل میں تھوڑا بھی درد ہے، تھوڑا بھی احساس ہے اپنے گناہوں کا، تو بس وہی
توبہ کی شروعات ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے کہو، یا اللہ میں گنہگار ہوں مگر تیری رحمت پہ بھروسہ رکھتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ اس راستے پر مت ڈالنا جو تجھے ناپسند ہے۔ یا رب، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، جس کے دل میں درد ہے، جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کی توبہ قبول کر لے، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اسے اپنی رحمت سے جنت کے قریب کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، اس کے دل میں توبہ کی تڑپ پیدا کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی مشکلیں آسان کر دے اور انہیں اس راستے پر چلا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب، جس کی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے ہیں، ان آنسوؤں کو جنت کی بارش بنا دے، ان کے دلوں میں سکون اتار دے، ان کے گھروں میں برکت دے اور ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ اگر تمہارے دل کو بھی آج یہ باتیں چھو گئی تو بس ایک چھوٹا سا کام کر دو، ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو ان تک بھیجو جنہیں شاید ایک توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی گنہگار جنتی بن جائے اور اس کا ثواب آپ کے نامے اعمال میں لکھا جائے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی روحانی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔